گزشتہ روز صباحت بخاری صاحبہ کی یہ ویڈیو میری نظر سے گزری۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آخر انہیں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو جناب، ہمیشہ سے یہ معاشرے کے حساس لوگوں کا خاصہ رہا ہے کہ جب بھی سوسائٹی میں معاملات بگاڑ اور تنزلی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اچھی سوچ رکھنے والے بلند خیال لوگ اصلاحی تنقید اور تعمیری انداز میں معاشرے کو صحیح سمت کی نشاندہی کرتے ہیں اور بہترین تجاویز سے لوگوں کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیر بہت ہو چکی ہے، اب معاشرے کی اصلاح اور تربیت کا ہم سب کو احساس کرنا ہے۔ سوشل میڈیا ایک طاقت ہے اور اس طاقت کا صحیح استعمال ہی معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام صباحت بخاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے ٹائم میں بالکل خیریت سے ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ، اور جو بھی SOPs ہیں ان پر آپ یقیناً عمل کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب آتی ہوں میں اپنی اس مقصد کی طرف جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مجھے ایک چیز جو اب سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم لوگ سوشل میڈیا کے لیے ابھی ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ سوشل میڈیا اس وقت ہم لوگوں کے لیے یا اس عوام کے لیے بالکل ایسے بن گیا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جاتی ہے تو وہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا مقصد ہے؟ کیا اس کے فوائد ہیں؟ نقصانات تو خیر ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور آگے بھی بہت سارے ہمیں دیکھنے پڑیں گے، لیکن اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کی پازیٹیو اسپیکٹ اس کا کیا ہے؟ کس طرح ہم اسے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں خود کے لیے اور دوسروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے؟ کتنی نالج ہے جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کتنی پازیٹیوٹی ہے جو ہم اس سے اسپریڈ کر سکتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں؟ کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک تماشا بنا ہوا ہے، شادی، نو شادی، ایکسٹرا میرٹل افیئرز، جو بھی ہو رہا ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے آپ لوگوں سے کہ ہم کون ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ بات کرنا اور اتنا زیادہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، لٹرلی گندی گندی گالیاں دینا، مغلظات بکنا، یہ سب کرنے والے ہم کون ہیں اور ہمیں کس نے یہ رائٹ دیا ہے؟ کوئی شادی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، یہ اس کی ذاتیات ہیں، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ مطلب ہم لوگ وہی بات ہے کہ اب بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے کہ ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ چلیں، ایک جو انسیڈنٹ ہوا لاسٹ ڈیز میں، اس کے لیے تو چلیں میں اس لیے بھی زیادہ کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو جو ہے وہ خود ڈالی گئی اور وہ خود بخود اپنا تماشا بنایا گیا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ اگر گھر کے اندر رہتی، چار دیواری میں رہتی اور اسے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ بڑوں کو بٹھا کر عزت کے ساتھ اگر اس کو حل کر لیا جاتا تو وہ بہت اچھی بات ہوتی۔ اب دوسری جو ایک تو ہو گئے ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں بھی ہم بولنے والے کوئی نہیں ہوتے کہ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا ایشوز ہیں، کیا کب سے ایشوز چل رہے ہیں، کتنے سالوں سے چل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ان کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ہسبینڈ اگر چیٹ کرتا ہے اپنی وائف کو، یا اگر وائف جو ہے وہ چیٹ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کو، تو میرا خیال میں کہ ان کا پھر ساتھ رہنا جو ہے وہ ویسے بھی کوئی اتنی نارمل بات نہیں رہتی، تو ان کو ویسے ہی الگ ہو جانا چاہیے۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے ان کے لیے بھی اور ان کی جو بچے ہیں ان کے لیے بھی اور ان کی فیملیز کے لیے بھی۔ لیکن کسی بھی وجہ سے اگر وہ الگ نہیں ہوتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے کوئی بھی چیز کرتے رہیں گے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی انسان اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اتنا کھلم کھلا کہیں پر آ جا رہا ہو اور کسی سے مل رہا ہو اوپنلی, تو یہ چھپ کیسے سکتا ہے. اور ٹھیک ہے, میں اس بات کو برا سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ان کے گھر کے اندر گھسا گیا یا جس طرح بھی وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی, یہ سب جو ہے یہ بالکل ایک قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے, اور یہ اس کا رائٹ کسی کو بھی نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا, یہ بالکل غلط کیا انہوں نے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی سوچئے کہ اس خاتون نے یہ بھی کہا کہ یہ گھر میرے شوہر کا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اس کے شوہر کا گھر ہے تو اس حیثیت سے وہ اس گھر میں جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اسے پتا تھا کہ یہ سب کچھ بہت پہلے سے ہو رہا ہے اور وہ آلریڈی وارن کر چکی تھی اس خاتون کو, اس کے بعد FIRs کٹ گئیں یا ان کی صلح ہو گئی یا ان کا پیچ اپ ہو گیا یا جو بھی ہوا, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک طرف تو اس لڑکی کے ساتھ جو بھی آپ لوگوں نے کیا یا سوشل میڈیا نے کیا یا لوگوں نے کیا, وہ ایک بڑی عجیب سی اور بہت ہی بےہودہ سی بات تھی. ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے, اور وہ دونوں آبویسلی یا وہ تینوں بچے نہیں تھے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کے بارے میں سمجھ نہ سکتے ہوں, تو اس لیے ان کو یہ حق تھا کہ وہ جو بھی کر رہے تھے اس کے اچھے اور برے کے ذمہ دار وہ خود تھے. تو خیر جی, وہ کہانی تو ہو گئی ایک طرف. اب ہمارے ایک سوشل میڈیا پہ ایک اور اس کے فوراً بعد جو بڑی طوفان بدتمیزی شروع ہوئی وہ یہ کہ جی ایک ہمارے آرٹسٹ نے ایک ہماری ماڈل کے ساتھ شادی کر لی, ٹھیک ہے. اب شادی کر لی, انہوں نے اپنی ایکس وائف کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا, یا وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں, ان میں سے ظاہر ہے ان کا بچہ ہے, بچی ہے, ان کی ایک فیملی ہے, اور وہ اگر سیپریٹڈ ہیں یا ہمیں نہیں پتا کہ اندر کی کہانی کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنا یا ہم نے کوئی بھی ان کو قصوروار ٹھہرانا ہم نے اپنا حق سمجھ لیا, اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی شروع کر دی. اب کون سے ایسے لڈو ملتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ کر کے. سب سے پہلی بات کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ٹھیک ہے. ویسے بھی اسلام میں 4 شادیاں ایٹ اے ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں, 4 شادیاں 4 بیویاں آپ اکٹھی رکھ سکتے ہیں. اکٹھے سے مراد یہ کہ اگر وہ اکٹھے رہنا چاہتی ہیں, ورنہ برابر کے حقوق دے کر آپ اپنی وائفز کو رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا کوئی لینا دینا نہیں, اور آپ لوگوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس نے دوسری شادی کر لی تو اس میں کیا برا کیا؟ کیوں ہم اس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کیوں ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا ہم خود بہت منصف ہیں؟ کیا ہم قانون ہیں؟ کیا ہم کوئی ملا ہیں؟ کیا ہم استاد ہیں؟ کیا ہم فرشتے ہیں؟ کبھی ہم خود کے ساتھ جو ہے جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یا ہمیں یہ جو کووڈ کے ذریعے جو بھی ہمیں لاک ڈاؤن کے ذریعے گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے, تو کیا ہماری نفسیاتی جو حالت ہے وہ اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں ہم نے؟ تو بھائی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را پلیز اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے اندر جھانکیے, اپنے گھر کے پرابلمز کو دیکھیے. آپ کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کون بیمار ہے, کون نہیں بیمار ہے, کس کو آپ کی سپورٹ کی, آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, کس کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے, کس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ ان سب چیزوں کے پر غور کریں گے یا اپنے کام کی طرف توجہ دیں گے, بہت سارے لوگ جو ہیں اب تو خیر کام کھل گئے لیکن گھر میں بیٹھ کر گھر سے کام کر رہے تھے, تو اس کی طرف توجہ دیجیے, نہ کہ ہم ایک دم جاہلوں کی طرح بالکل ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. ایک موقع, اتنا سا موقع ہمیں چاہیے ہوتا ہے, اور اگر وہ موقع کہیں نہ کہیں سے
غلطی سے شوبز کے کسی آدمی یا عورت کا ہو تو پھر تو ہمارے اوپر یہ چیز لاگو ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتا ہے ہمارا یہ کہ ہم نے ان کو برا بھلا کہنا ہی کہنا ہے اور اتنی گندی گالیاں دینی ہیں. بھائی کون ہو آپ اور کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ اپنی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں دیکھتے کیا کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ لیکن آس پڑوس میں یہ ضرور دیکھو کہ کسی کو آپ کی ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہے، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی بیمار تو نہیں ہے. یہ سب چیزیں دیکھو نا. مطلب کسی کی عزت کا مذاق اڑانا، کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیر دینا، یہ اس وقت اس سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک کوسچن ہے، کیونکہ جب آپ کی بہن یا بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو وہاں پر قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے، پھڈے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں بالکل. لیکن دوسروں کی عزت اتنی سستی ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا، ان کے بارے میں، ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں بات کرنا، کوئی کیا پہنتا ہے، کیسے رہتا ہے، چھوٹے کپڑے پہنتا ہے، لمبے کپڑے پہنتا ہے، برقع پہنتا ہے، عبایا پہنتا ہے، کیا پہنتا ہے کیا نہیں پہنتا، کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بھائی. خدا کے واسطے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو ایک آن دا ہول، ایک ایز اے سوسائٹی ہمارا ضرور یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں جانیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو ہم سمجھیں اور ان کو جس طرح بھی ان کی مدد ہو سکتی وہ کریں. لیکن ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کی پرسنل زندگی کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کیچڑ اچھالیں، کوئی کامنٹ کریں، کوئی بات کریں. یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. کم از کم جو ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اس لحاظ سے اگر سوچا جائے، کیونکہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ مسجدیں بند ہوئیں، لوگوں نے کس طرح شور مچایا کہ مسجدیں کھولو، مسجدیں کھولو، مسجدیں کھولو، نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کی صفائی ہوتی ہے، آپ کے ذہن کی صفائی ہوتی ہے، آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور آپ اپنی طرف دیکھتے ہو، دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے. تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل دینا چھوڑیے اور پلیز اپنے آپ کو دیکھیے، اپنی زندگی کو دیکھیے، اپنے ارد گرد کی زندگی کو دیکھیے اور اس سے کچھ پازیٹیو حاصل کیجیے. اور یہ وقت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں اپنے کردہ ناکردہ تمام گناہوں کی، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں. جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، ہمیں برداشت کرنا ہے ایک دوسرے کو. تھینک یو ویری مچ.